اہل مدینہ قید سے چھٹ کر آ گئی بنت زہرا، اہل مدینہ قید سے چھٹ کر آ گئی بنت زہرا، ہائے ہم کو سرے بازار گھمایا جاتا تھا، ہائے ہم کو سرے بازار گھمایا جاتا تھا، ہائے آل نبی ہے سب کو بتایا جاتا تھا، آل نبی ہے سب کو بتایا جاتا تھا، صدمے سے میں کانپ رہی تھی، دل پہ اثر تھا گہرا، ایسے کہتے ہیں تو بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تم لوگ، قید زہرا کی بیٹیاں ہوئی، قید زہرا کی بیٹیاں ہوئی، قید زہرا کی بیٹیاں ہوئی، اے مدینہ تم کو خبر نہیں ہوئی، قید زہرا کی بیٹیاں، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، گئے تھے اسیر کہاں کہاں، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، قید زہرا کی بیٹیاں، اے مدینہ تجھ کو خبر نہیں، دل ناتواں کو جو توڑ کے، جو گئے تھے صغیرہ کو چھوڑ کے، جو گئے تھے صغیرہ کو چھوڑ کے، وہی لٹ کے آیا ہے کارواں، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، قید زہرا کی بیٹیاں، اے مدینہ تجھ کو خبر نہیں، جو سرور قلب حضور تھا، جو علی کی آنکھوں کا نور تھا، جو علی کی آنکھوں کا نور تھا، وہ گھرا تھا فوجوں کے درمیان، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، قید زہرا کی بیٹیاں، اے مدینہ تجھ کو خبر
نہ سنی ہے ایسی تباہیاں، نہیں آئی ایسی کہیں خزاں، نہیں آئی ایسی کہیں خزاں، کوئی طفل ہے نہ کوئی جوان، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، سبھی جان کر تھے بدے گمان، نبی کا کلمہ زبان زبان، تھا نبی کا کلمہ زبان زبان، وہیں تھے حسین لہو لہان، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، کئی دن کی پیاس میں سر کٹا، کیا ذبح ان کو لیٹا لیٹا، کیا ذبح ان کو لیٹا لیٹا، تھی دہن میں سوکھی ہوئی زبان، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، یہ ستم عجیب و غریب تھا، نہ کفن کسی کو نصیب تھا، نہ کفن کسی کو نصیب تھا، نہ اٹھا جنازہ بے کساں، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، جو حسین کا تھا سکون جا، وہ تڑپ تڑپ کے مرا جوان، وہ تڑپ تڑپ کے مرا جوان، تھی جگر میں ٹوٹی ہوئی سینا، اے مدینہ تم کو خبر نہیں، ابھی چند دن کا تھا بے زبان، جسے لے گئی تھی وطن سے ماں، جسے لے گئی تھی وطن سے ماں،
ہوا تیر کھا کے لہو لہا اے مدینہ تم کو خبر نہیں کہے کیسے مظہر بے نوا میرے دل پر قابو نہیں ذرا میرے دل پر قابو نہیں ذرا ہے لہو سے سرخ یہ داستان اے مدینہ تم کو خبر نہیں گئے تھے اسیر کہاں کہاں اور حضرات اب آپ کی خدمت میں بڑے بھائی آل نبی صاحب کا حکم ہے ایک نوحے کے لیے اور انہی کے حکم پہ میں یہاں حاضر ہو پایا ہوں کئی سال سے یہ انجمن مجھے آنے کے لیے گزارش کر رہی تھی لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت میں اس جلوس میں شرکت نہیں کر پا رہا تھا یقیناً نوحے تو بہت ہوتے ہیں اور دل یہی چاہتا ہے کہ اپنے نئے نوحے سنائے جائیں لیکن کچھ نوحے ایسے ہوتے ہیں جو بھی پرانے ہی نہیں ہوتے جب سے بہت سارے جلوس ایسے ہیں جہاں میں ایک ایک نوحوں کو 25-25 سال سے پڑھ رہا ہوں اسی طرح ایک نوحہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کا سنا ہوا شاید ہو اس منظر کی عکاسی کی ہے شاعر نے جب شام کے زندان میں حسین کی بچی دنیا سے گزر گئی عزیزو یقیناً ہمارے یہاں کوئی میت ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا عزیز و اقارب پاس پڑوس محلے کے لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں جب جنازے کا پورا اہتمام ہو جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ چلیے آخری دیدار کے لیے چلیے لیکن زندان شام میں غریب بھائی ہے جسے اپنی بہن کا جنازہ خود اٹھانا ہے اگر ہاتھ بھی خالی ہوتے تو شاید کہ بہن کے لیے بھائی کے لیے بہن کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا مگر ہاتھ تو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے پاؤں میں بیڑیاں تھی گلے میں خاطار تھا مگر یہ بھی حسین کا نام تھا ہمت نہیں ہاری جیسے حسین نے 71 لاشیں کربلا میں اٹھائے ویسے ہی سید سجاد نے سکینہ کا لاشا اٹھا تو لیا قبر تک پہنچ بھی گئے ہم جب جنازے کو قبر تک لے جاتے ہیں تو پہلے سے چند افراد قبر کے اندر اتر جاتے ہیں اور جنازہ بڑھایا جاتا ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں مگر حسین کا غریب بیٹا کھڑا ہوا ہے میں جنازے کو قبر میں اتاروں کیسے اتنے میں 2 ہاتھ نمودار ہوئے میرے لال سکینہ کو میرے حوالے کرتے عزادارو بس یہی نوحہ انشاءاللہ مسام ہوں گے حق کے ماتم ادا ہوگا ایک قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو سماعت کریں گے تصورات چاہیے مساب ہوں گے قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو
سماعت کریں گے تصورات چل نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو کانٹوں پہ یہ چلتی تھی اس چھوٹے سے سن میں بھی کانٹوں پہ یہ چلتی تھی اس چھوٹے سے سن میں بھی وہ دھوپ کا موسم تھا لو چلتی تھی دن میں بھی وہ دھوپ کا موسم تھا لو چلتی تھی دن میں بھی ہے غم کی ستائی آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار سماعت کریں گے ذاتارو تصورات چاہیے آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو دے دو میری بچی کو سینے پہ سلاؤں گا دے دو میری بچی کو سینے پہ سلاؤں گا عباس کے پہلو میں لے جا کے لٹاؤں گا عباس کے پہلو میں لے جا کے لٹاؤں گا سونے نہیں پائی آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو ذرا تصور کروا لیں انسان اگر کسی بچے پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اتنی طاقت کا استعمال کرتا ہے جتنا بچہ سہ سکے مگر ہائے جن دروں سے سید سجاد کو مارا جاتا تھا وہی درے سکینہ کے لیے استعمال درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو درے بھی لگاتے تھے بے خوف و خطر اس کو مارا ہے تماچوں سے دوران سفر اس کو مارا ہے تماچوں سے دوران سفر اس کو کیا شکل بنائی آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو آواز یہ آئی سماعت کریں گے آزادارو ایک رسن اور 12 گلے بس اس کو تصور میں رکھیں اور یہ بند سماعت کریں مساعد ہو آواز یہ آئی دے دو میری بچی کو بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی آپ نے تصور نہیں فرمایا سکینہ کے بندے اتارے نہیں گئے تھے کھینچے گئے تھے کانوں کی لویں پھٹی ہوئی تھی خون جاری تھا زخم کب اچھے ہوتے ہیں جب زخموں پہ مرہم لگایا گیا ہے ہائے کربلا سے سکینہ شام تک چلی گئی مگر خون جاری ہے بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی
بہتا تھا لہو اتنا تر رہتا تھا دامن بھی تن جاتی تھی جب رسی چھل جاتی تھی گردن بھی تن جاتی تھی جب رسی چھل جاتی تھی گردن بھی زخمی ہے کلائی آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو یہ باپ کے سینے پر سونے بھی نہیں پائی. عزادارو یہ آپ نے ایک بار نہیں ہزاروں بار سنا ہوگا کہ سکینہ کو بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی. اب آپ تصور فرما لیں کربلا سے شام تک سکینہ کب سوئی. دو چیزیں روایتوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. ایک تو جناب سکینہ سوتی کب تھی اور ایک یہ کہ جناب سکینہ نے پانی کب پیا. جتنی بار راہ شام میں پانی آیا پینا نہیں کہیں ملتا ہے, پانی آنا ملتا ہے, سکینہ کا پینا نہیں ملتا, اور دوسرے سکینہ کا سونا نہیں ملتا ہے. ہاں ایک بار سوئی زندان شام میں تو اٹھ کے کہتی ہے بھیا ابھی ابھی بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے آیا. جزاک اللہ, حق ماتم ادا ہوگا انشاءاللہ. آپ صاحب ہوں گے, آپ نہیں روئیں گے تو کون روئے گا. اس لیے کہ کربلا میں حسین پر رونے والا کوئی نہیں تھا, اور جو تھے روتے تھے تو تازیانے مارے جاتے تھے. عزادارو سکینہ کو سب سے زیادہ تماچے اگر کسی بات پر لگے ہیں تو اس بات پر لگے کہ سکینہ ہائے بابا کہہ کے آنسو بہاتے. کتنی بےکس تھی بچی عزادارو. یقیناً رو لینے سے تسلی ہو جاتی ہے, مگر سکینہ کو رونے نہیں دیا جا رہا ہے. جب روتی ہے تو شبر ملول تماچا مار جاتا ہے, بچی سہم جاتی ہے, سسکیاں لیتی ہے. یہ باپ کے سینے پر سونے بھی نہیں پائی, یہ باپ کے سینے پر سونے بھی نہیں پائی. تھا خوف تماچوں کا رونے بھی نہیں پائی, تھا خوف تماچوں کا رونے بھی نہیں پائی. دشمن تھی خدائی, آواز آئی دے دو میری بچی کو آواز آئی دے دو میری بچی کو ایک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئی دے دو میری بچی کو. کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا, کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا. عزادارو میں نے کہا نا پانی آنا ملتا ہے پینا نہیں ملتا. شیر ملعون اپنے جانوروں کو سیراب کر رہا تھا. سکینہ نے کہا شیر تھوڑا سا پانی دے دے, بہت پیاسی ہو. کہتا ہے پانی پیو گی؟ کہا ہاں بہت پیاسی ہو. کہتا اچھا دیتا ہوں. جب جانوروں کو پلا چکا تو پانی زمین پہ گرا دیا. مگر سکینہ کوئی اس رستے میں پانی نہ پلاتا تھا, کوئی اس رستے
میں پانی نہ پلاتا تھا، اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا، اس چھوٹی سی بچی پر کچھ رحم نہ آتا تھا، دیتی تھی دہائی اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، نہ دوا ہے نہ مرہم ہے، سکینہ کے زخم کیسے اچھے ہوں گے؟ مر گئی سکینہ مگر زخم اچھے نہیں ہوئے۔ غسالہ نے کہا شہزادی اس بچی کو بھی کہانی ماری تھی، کہا نہیں میری بچی بیمار تو نہیں تھی، کہا اس کا کرتا اترتا نہیں ہے، کرتے کے ساتھ چمڑیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، اچھے نہ ہوئے اب تک جو زخم تھے کانوں کے، آثار ابھی تک ہے رسی کے نشانوں کے، آثار ابھی تک ہے رسی کے نشانوں کے، مہلت بھی نہ پائی بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی۔ میں ماں تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، کائنات کی کوئی ماں یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کو تماچا مارا جائے۔ میں نے کلاس ٹیچر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے، اگر بچوں کو تادیباً بھی کبھی مارنے کی کوشش کی یا کوئی تماچا مار دیا تو کسی کو شکوہ ہو نہ ہو ماں کو ضرور ہو جاتا۔ آپ میرے بچے کو مارتے مارا نہیں سمجھا نہیں، یہاں تک کہ گھر میں باپ بھی اگر تادیباً بچے کو چاہتا ہے کہ تماچے لگا دے، ماں سامنے اللہ اکبر، میں کیسے پیش کروں؟ رباب دیکھ رہی تھی، شبر تماچے مارا۔ یہ مائیں اونٹوں پر سوار بچوں کو تماچے کھاتے دیکھ رہی تھی، چھپی بھی نظروں کے سامنے ہے، ماں بھی نظروں کے سامنے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے رونے والوں کو۔ بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، بچی کی مصیبت پر خود اشک بہاتی تھی، مجبور تھی ماں پھوپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، مجبور تھی ماں پھوپھیا کچھ کر نہیں پاتی تھی، آتی تھی رلائی آواز آئی دے دو میری بچی کو، آواز
बच्ची को कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज ये आई दे दो मेरी बच्ची को। हाल ये आबिद का कुछ खून बदन में था, हजारों बहन मर गई, अकेला भाई है, बहन को कैसे दर्द करे। भाई की हालत ये है कि तौक के जख्म से खून रिश्ता है। यकीनन इंसान के बदन से अगर खून निकल जाए, अज़ादारों इस भाई बहन में कोई फर्क नहीं है। सकीना भी जख्मी है, सैयद सज्जाद भी जख्मी है। भाई को बहन का लाशा उठाना है बस आखिरी तोबन, और हक़ आतम समाप्त करेंगे। ये यकीनन आपने आंसू बहाया और आपके ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे, इसलिए कि एक शिकस्ता पहलुमा इस जुलूस में रुमाल लेके आपकी निगाहों के सामने देख रहे कौन है जो मेरे लाल के लिए चंद कतरे आंसू। वो बीबी भी इन मजलिसों इन जुलूसों में आती है, अभी जिसका आप मातम कर रहे हैं। सकीना फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा ये लोग क्यों रो रहे हैं, क्या इन्हें भी किसी ने तमाचे मारे हैं? फूफी कहती है नहीं मेरे लाल, इन्हें किसी ने मारा नहीं है। कहा फिर ये क्यों रो रहे हैं? कहा ये लोग तेरे बाबा का मातम कर रहे हैं, तेरी बेकसी पर आंसू बहा रहे हैं। बस मैं पढ़ चुका, मौला सलामत रखे रोने वालों को, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाल ये आबिद का कुछ खून बदन में था, हाल ये आबिद का कुछ खून बदन में था। हर लम्हा तबाही का उस कैद महल में था, हर लम्हा तबाही का उस कैद महल में था। मैयत है उठाई, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को। कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को। था कौन सकीना को ले जाए जो तुरबत में, था कौन सकीना को ले जाए जो तुरबत में। आबिद थे फख्र जिंदा बीमारी की हालत में, कोई न था भाई। बस आखिरी मरता समाल कर तस्वरात चाहिए। कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को। देखा नहीं जाता है मरने पे मेहन इसका, देखा नहीं जाता है मरने पे मेहन इसका। खुद इसका जला कुर्ता मजहर है कफन इसका, खुद इसका जला कुर्ता मजहर है कफन इसका। तकलीफ बढ़ाई, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को। कब्र से दो हाथ नमूदार हुए, आवाज आई दे दो मेरी बच्ची को। आवाज